السلام علیکم جی دوستو، میں محمد زاہد علی۔ دوستو آج ہم 3 دن کا انالیسس کریں گے، 18، 19 اور 20 دسمبر کا۔ چلیں پہلے چلتے ہیں ہم 18 دسمبر کی طرف۔ دوستو جیسا کہ آپ چارٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ 18 دسمبر کو آپ کی مارکیٹ ریٹ کٹ ہونے سے پہلے تقریباً $63 جو ہے نا منڈی نیچے آئی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے منڈی 2585 سے منڈی دوبارہ اپورڈ موو کی ہے۔ منڈی نے آپ کو پھر اپورڈ $40 کا جو ہے نا اپورڈ موومنٹ کی ہے۔ $40 اپ موومنٹ کرنے کے بعد یہ 19 تاریخ کو پھر جو ہے نا 2626 سے دوبارہ اس نے $33 کی ڈاؤن ورڈ موومنٹ دی ہے، اور پھر یہ اپنی گزشتہ رزسٹنس جو کہ 2585 تھی اس سے تقریباً کچھ $5-6 اوپر اس نے آپ کو دی ہے $2591۔ پھر یہ $2591 سے اب اس کے دو رستے ہیں۔ ایک رستہ تو یہ ہے کہ یہ یہاں سے ڈاؤن ورڈ موو کر جائے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی رستہ ہے کہ یہ اپ ورڈ موو کر جائے۔ اب اس کے زیادہ چانسز اپ ورڈ کے ہیں کہ ڈاؤن ورڈ کے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 دن میں 18، 19، 20 میں اس نے ایک ڈبل باٹم چارٹ پیٹرن بنانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ یوں یہ منڈی یہاں سے یوں آئی 2585 کے اوپر، 2585 سے پھر یہ جو ہے نا گئی ہے 2626 کی طرف، 2626 سے پھر یہ 2590 پہ آئی ہے۔ اب یہاں سے یہ مارکیٹ اگر اپنے اس پیٹرن کو، اپنے اس چارٹ کو مکمل کرتی ہے، اگر یہ مکمل کرنے کے لیے اگر منڈی آپ کی 2612 کو کراس کرتی ہے اور اس کے اوپر سٹے کر جاتی ہے تو پھر یہ منڈی آپ کی نکل جائے گی جناب والی 2650 تک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا یہ جو ڈبل باٹم چارٹ کا پیٹرن ہے نا وہ مکمل ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ یلو لائن کو فالو کرتے ہوئے اس ٹرینڈ لائن کو اگر فالو کریں تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پہ منڈی آپ کو بتا سکتی ہے کہ منڈی نے اوپر جانا ہے یا منڈی نے نیچے جانا ہے۔ 2612، 2610 کو اگر یہ کراس کر کے اوپر سٹے کر جاتی ہے تو پھر مجھے قوی امید ہے کہ منڈی جو ہے نا 2650 کی طرف نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا تصویر کا ایک رخ، ٹھیک ہے۔ اور اگر منڈی یہاں سے اپنے ٹرینڈ کو، یہ جو 2585 کی ریزسٹنس ہے، اگر اس کو توڑ جاتی ہے منڈی، اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر منڈی کا جو نیکسٹ ریزسٹنس لیول ہوگا نا وہ ہوگا آپ کا 2545، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا سیکنڈ، سوری یہ سپورٹ ایریا ہوگا اس کا 2585۔ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اب ہم آ جاتے ہیں ہم اپنے لوکل ریٹ کے اوپر۔ دوستو اگر ہم دیکھیں منڈی کا ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ ہے، جبکہ ہمارے لوکل میں جو ہے نا وہ ریٹ کم نہیں کیا جا رہا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ دوستوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ان وجوہات میں سب سے پہلے آپ دیکھیں تو آپ کی جو ہے نا آپ کی اسٹاک ایکسچینج تقریباً جو ہے نا وہ 5000 پوائنٹس جو ہے نا وہ نیچے گر گئی ہے کل کے دن میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انویسٹر جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا مال نکال رہا ہے اسٹاک ایکسچینج سے۔ اب آپ اس کا متبادل دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسٹاک ایکسچینج سے انویسٹر اپنا مال نکالے گا تو وہ اس کو کس طرف وہ اس کو ڈائیورٹ کرے گا اس مال کو۔
ٹھیک ہے، آپ اس اشارے کو سمجھ جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے جو ہے نا وہ نان فائلرز کے اوپر جو ہے نا سکنجا ٹائٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو نان فائلر ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ اس سے حکومت سے محروم کرنے جا رہی ہے۔ ان میں نان فائلر جو ہے نا وہ 8 cc گاڑیاں نہیں خرید سکے گا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ ایک مخصوص حد تک جائیداد خرید سکے گا۔ نان فائلر کو حکومت نے ایک شیئر خریدنے پر بھی اس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکے گا۔ اب آپ دیکھ لیں جب نان فائلر پہ اتنی زیادہ پابندیاں لگیں گی تو نان فائلر اپنا جو پیسہ ہے وہ مال ہے اس کو کس وقت کس سائڈ پہ ڈائیورٹ کرے گا۔ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ فائلر بنے، اور فائلر بننا اچھی بات ہے، یہ ملک و قوم کے لیے ایک اچھا جو ہے نا سائن ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈالر کے ریٹ کے بارے میں بھی جو ہے نا چین گوئیاں ہو رہی ہیں، اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارے لوکل ریٹ سٹیبل ہے، لوکل ریٹ کم نہیں ہو رہا۔ اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہے نا مزید آپ دیکھنے کو ملیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں، اور کمنٹس کریں اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔